سب سے پہلا جو سوال اس حوالے سے پوچھا گیا اور عمومی طور پر آج کل پوچھا جاتا ہے کہ تراویح کیا کوئی نماز ہے؟ کیونکہ جناب غامدی صاحب کے اس حوالے سے کچھ اقوال سننے کو ملے ہیں. ڈائریکٹ تو مجھے ایسی کوئی بات نہیں ملی. انجینئر مرزا محمد علی صاحب ایک دن بیان کر رہے تھے، میں نے سنا کہ غامدی صاحب صحیح کہتے ہیں کہ تراویح کوئی نماز ہی نہیں ہے سرے سے، اور وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ بعض لوگوں نے اس کو فرض قرار دے دیا تھا کہ اس کے بغیر روزہ نہیں ہوتا، لہٰذا غامدی صاحب نے بالکل ٹھیک کیا کہ اس کا انکار ہی کر دیا. دیکھیں، ایک جاہل شخص اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کی وجہ سے تو کوئی معاملہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. علماء میں سے، علماء اہل سنت میں سے، محدثین میں سے، یا آج کے علماء اہل سنت میں سے اور اہل سنت کے تمام مکاتب فکر میں سے، میرے خیال میں اور میرے علم میں ایسا کوئی عالم نہیں ہے جو کہتا ہو کہ روزہ تراویح کے بغیر ہوتا نہیں. اگر کسی کی تراویح کسی وجہ سے رہ گئی ہے تو اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا، تراویح نہیں پڑھی تو روزہ نہ رکھے. ایسا کوئی عالم میری نظر میں نہیں ہے. اگر ایسا کوئی عالم انجینئر صاحب کی نظر میں ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اس حوالے سے ہمیں پیش کریں، ہمیں دکھائیں ان کا کلپ یا ان کی تحریر دکھائیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ اس کی ضد میں آ کر جناب غامدی صاحب نے تراویح کا سرے سے ہی انکار کر دیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ غامدی صاحب تدریجاً انحراف کا شکار ہوئے ہیں. پہلے بہت سی باتیں وہ مانتے تھے اور آج ان کو سرے سے اسلام کا حصہ ہی نہیں مانتے، یا کہتے ہیں کہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جبکہ پہلے وہ انہیں اسلام کا شعار اور اسلام کی ضروری چیز مانتے تھے جس کے بغیر اسلام کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. جیسا کہ داڑھی کے بارے میں ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ 1985-86 میں انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا جو ان کے اپنے ہی رسالے میں شائع شدہ ہے. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ داڑھی جو ہے یہ شعار اسلام ہے. ایک مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ داڑھی کے ساتھ، داڑھی کے بغیر رہے. داڑھی کے بغیر وہ کس اسلام کی بات کرتا ہے؟ داڑھی کے بغیر تو اسلام ہوتا ہی نہیں. اس طرح کے اظہار انہوں نے کیا. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ آج ان کا اگر موقف آپ سنیں تو آج ان کا موقف یہ ہے کہ داڑھی کا اسلام سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو حضور کیونکہ داڑھی رکھتے تھے، آپ نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، تو مسلمانوں میں بھی یہ روایت ہوئی کہ آپ کی محبت میں لوگ داڑھی رکھتے ہیں. دین میں جو چیزیں واجب فرض کی گئی ہیں ان میں اس کا کوئی تعلق نہیں. تو غامدی صاحب کی اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ تضاد بیانیاں ہیں، بہت زیادہ، اور وہ اپنے موقف بدلتے رہتے ہیں. وہ آئے دن کوئی نہ کوئی جدیدیت کی طرف اور ماڈرنزم کی طرف جاتے نظر آتے ہیں. وہ ایک روشن خیال سا اسلام جو ان کے نزدیک روشن خیال ہے، ویسے تو اسلام تو روشن خیال ہی ہے، وہ اپنے تئیں روشن خیال اسلام کا تصور پیش کرنا چاہتے ہیں. تو پہلے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ جو تراویح ہے یہ وہی تہجد کی نماز ہے، وہی قیام اللیل ہے جو عام دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. رمضان مبارک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بلکہ صحابہ کرام نے بھی آپ کے ساتھ 3 دن کیا آپ کی ابتدا میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے تم پر فرض نہ ہو جائے. آپ نے اسے موقوف کر دیا اس خدشے کے پیش نظر. اور پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں مذکور ہے، کہ صحابہ کرام ٹولیوں میں نمازیں پڑھ رہے تھے. یعنی یہی قیام اللیل رمضان مبارک میں ٹولیوں کی صورت میں، کوئی 2-4 ادھر کھڑے ہیں، کوئی 2-4 ادھر اپنی اپنی جماعتیں کروا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کیوں نہ ایک جماعت ہو جائے. تو انہوں نے ایک جو ہے امام کی اقتداء میں ان کو جمع کر دیا. تو یوں نماز تراویح جو ہے وہ باقاعدہ پورا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو گئی. اور یہاں انہوں نے یہ بھی بات تسلیم کی کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چونکہ خلیفہ راشد تھے، تو فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت کو بھی اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو بھی لازم پکڑو. اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو. یہ معاملہ چونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تو بہت سے علماء کو یہ خیال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن نماز پڑھائی تھی اس میں یہ اشارہ مضمر تھا کہ اس طریقے سے اس کی جماعت کا اہتمام کر لیا جائے. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے گویا اسی اشارے کو یہ عملی صورت دے دی. یہ خیال ہوا لوگوں کا. ظاہر ہے کہ یہ ایک رائے ہے، ایک نقطہ نظر ہے، اس کے اپنے دلائل ہیں لوگوں کے پاس.
جو آدمی اس پہ اطمینان رکھتا ہو اس کو اختیار کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی اس کا اہتمام کرتا ہے تو یہ اس کا نقطہ نظر بالکل ٹھیک ہے اور دلائل اس پر موجود ہیں۔ یہ بات انہوں نے اپنی پرانی ویڈیو میں کہی تھی، بعد میں اللہ جانے پھر ان کو کیا اس طرح کی بات سوجی کہ انہوں نے اس کا آہستہ آہستہ انکار کرنا شروع کر دیا، اور اب جو میں سمجھا ہوں ان کا موقف الجھا ہوا ہے ویسے، لیکن وہ موقف یوں سمجھ آتا ہے کہ آج کے دور میں نماز تراویح کا جو طریقہ ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے، آخری رات جو ہے نا تہجد کا وقت ہے، آخری رات پڑھی جانی چاہیے، اور عمر رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے تھے کہ جس نماز کے جس وقت سے تم سوئے ہوئے رہتے ہو وہ وقت زیادہ افضل ہے۔ یہ بات تو درست ہے کہ آخر رات میں جس نے رات کے تھوڑے حصے میں قیام کرنا ہے وہ آخر رات میں کرے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس حوالے سے ہمارا ایک کلپ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو بھی چکا ہے پہلے کہ نماز تراویح کا وقت جو ہے وہ کون سا بہتر ہے، شروع میں یا آخر میں، اور نماز تراویح مسجد میں پڑھنی چاہیے یا گھر میں پڑھنی چاہیے۔ اس میں تفصیل ہم نے بیان کی ہے کہ ہر شخص کے لیے مختلف حالات ہیں۔ ایک شخص حافظ قرآن ہے اور تہجد کا پابند بھی ہے، وہ رات کو اٹھتا بھی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ رات کو اٹھ کر اللہ سے مناجات کرے، جو اس کو سرور اس وقت آنا ہے وہ اس کو پہلی رات میں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے عمومی طور پر نہیں آتا ہے۔ لیکن جو عام لوگ ہیں بیچارے جو پڑھتے ہی نہیں، تہجد کے عادی نہیں ہیں، اور رات کو وہ اٹھ ہی نہیں پائیں گے اور قرآن کریم بھی ان کو یاد نہیں ہے، تو وہ تو پہلی رات میں ہی امام کے ساتھ ہی پڑھیں تو ان کے لیے بہتر ہے، ورنہ تو وسوسے کا شکار ہو جائیں گے اور پڑھ ہی نہیں پائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ایک ہی موقف اپنا لینا اس حوالے سے یہ بہتر نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض صحابہ کرام کو وتر پڑھ کے سونے کی تاکید کر دی، کیونکہ ان کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ رات کو بعد میں اٹھ نہیں پائیں گے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عموماً رات کے آخر میں نماز پڑھتے تھے۔ رمضان المبارک کا جو قیام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں زیادہ بڑھ چڑھ کر عبادت کرتے تھے، اور یہ قیام آپ لمبا کر دیتے تھے۔ تو رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روٹین تھی وہ اغلب رات کا قیام ہی تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم سوتے تھے، زیادہ قیام ہی کرتے تھے، خصوصاً آخری راتوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہی رہتے تھے، قیام لمبا سے لمبا کرتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ تہجد چونکہ سو کر اٹھ کر پڑھی جاتی ہے لہٰذا پچھلی رات پڑھنا اس کو یہی بہتر ہے، یہی کرنا چاہیے، یہ تراویح والا، اب جو غامدی صاحب نے موقف اختیار کیا بڑا عجیب و غریب، الفاظ بھی انتہائی بھدے ہیں، یعنی ایک ایسا متواتر عمل جو خلفائے راشدین کی سنت بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جیسا کہ آگے ہم بیان کریں گے۔ خلفائے راشدین کی سنت بھی اور مسلمانوں کا متواتر عمل ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہنگامہ ہے، ایک کہتے ہیں کہ یہ جو عمل اکٹھے ہو کر لوگ کرتے ہیں ایک ہنگامے کی صورت میں ہوتا ہے تو لوگ اس کی طرف زیادہ لپکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو نہ کیا جائے رات کے آخر کی طرف۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ جو چیز ذرا اجتماعی ہو جائے، تہوار سا بن جائے، ہنگامہ ہو جائے، اس سے لوگوں کی زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ وہ اشارہ کر رہے تھے کہ رات کے آخر میں ہی اس کو ہونا چاہیے، تو یہ ایک انتہائی فضول سی بات ہے غامدی صاحب نے کی ہے کہ جو لوگ بیچارے پڑھ ہی نہیں پا رہے، ان کو پتہ ہے کہ وہ سو جائیں گے تو اٹھ ہی نہیں پائیں گے، تو وہ کیوں اس عمل سے محروم رہ جائیں، جبکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو رخصت دی ہے کہ پڑھ کے سو جاؤ۔ پھر کیوں آپ اس کے مخالف ہیں؟ کیا آپ قرآن کریم سننے سنانے کے مخالف ہیں، یا آپ نفل نوافل کی طرف لوگوں کو آنے نہیں دینا چاہتے؟ کیا آخر مقصد کیا ہے آپ کا؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر یہی قیام اللیل جو ہے وہ رمضان المبارک میں اس کی خصوصی اہمیت بیان کی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں 37 نمبر حدیث ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، رمضان المبارک میں جو قیام اللیل کرے گا اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ پچھلے معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وہ جو سنت خلیفہ راشد جسے ہم کہتے ہیں، وہ 2010 نمبر پہ ہے، وہ مسجد میں آئے اور انہوں نے معاملہ دیکھا اور پھر ایک قاری پر جمع کر دیا۔ اگر یہ کوئی مکروہ معاملہ تھا اور نعوذ باللہ یہ کوئی ہنگامہ اور اس طرح کا معاملہ تھا اور بقول غامدی صاحب اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد کیسے لوگوں کو ایک جمع کر رہے ہیں اور قاری کی ڈیوٹی بھی لگا رہے ہیں؟ تو یہ کیسا معاملہ ہے جس کو آپ ہنگامہ کہہ کر یا اس کو آپ مکروہ کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور خلیفہ راشد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس پر جمع فرما رہے ہیں لوگوں کو؟ تو یہ ایک انتہا ہے، ایک انتہا غامدی صاحب کی
جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل علم و عقل کے بھی خلاف ہے اور قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے۔ تراویح اس کی ترغیب موجود ہے اور لوگوں کو دینی بھی چاہیے ترغیب اس کی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن پڑھی ہے نا، اس میں ابو داؤد کی حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رات جب لوگوں کے ساتھ قیام کیا، آپ تو خود قیام کر رہے تھے، لوگ آ کے شامل ہو گئے، تو پہلی رات آپ نے آدھی رات قیام کیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلی آدھی رات قیام کیا، پہلی آدھی رات قیام کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شروع رات میں تراویح پڑھی ہے، یعنی قیام اللیل رمضان میں کیا ہے، وہی تراویح ہے، وہی تہجد ہے۔ تو آپ نے شروع رات میں کی ہے، تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ سو کر اٹھنے کا عمل ہے؟ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سو کر اٹھے تھے اس عمل کو کرنے کے لیے؟ یہ سنن ابی داؤد کی 1375 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں قیام کروایا، فقام بنا حتی ذهب ثلث اللیل، یہاں رات کا تہائی حصہ گزر گیا۔ پھر اگلی رات میں جب آپ نے قیام کروایا تو پھر یہاں تک کہ آدھا حصہ گزر گیا۔ پھر اگلی رات میں جب آپ نے تیسری رات میں قیام کروایا تو اتنا لمبا قیام کروایا کہ ہم ڈرے کہ ہمیں سحری سے ہی رہنا نہ پڑ جائے، یعنی سحری نہ ہماری گزر جائے۔ اذان کا وقت بالکل قریب تھا تو آپ نے نماز کو مکمل کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتاتا ہے کہ اسے شروع رات میں کیا جا سکتا ہے، اور آپ نے پہلی رات شروع رات میں کیا تھا، پھر دوسری رات میں آپ نے آدھی رات تک کیا اور لمبا کر دیا، پھر آخری رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھائی تراویح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور ایکسٹینڈ کر کے آخر بالکل سحری تک لے گئے۔ تو شروع سے لے کر سحری تک یا شروع میں ہی یا درمیان تک لے جایا جا سکتا ہے اس کو، اور ایسا ہی عمل ہمارے ہاں ہوتا ہے، یا شروع میں پڑھ لی جاتی ہیں یا اس کو اور لمبا کر کے آخری جو راتیں ہوتی ہیں، خصوصاً طاق راتیں، ان میں درمیان تک، اور کچھ راتوں کچھ لوگ جو ہیں آخر تک لے جاتے ہیں، ساری رات قیام کرتے ہیں۔ یہ سارا کچھ سنت کے مطابق ہے، اور اس پر تان اور طنز کرنا، اس کو ہنگامہ کہنا، یہ خود غامدی صاحب کی عقل کا فطور ہے۔ اللہ رب العزت انہیں سمجھ عطا فرمائے۔ لہٰذا یہ جو اعتراض ہے بالکل بے وقت ہے کہ تراویح کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ بھئی قیام اللیل ہے، تہجد ہے، اور ہر وقت پڑھی جا سکتی ہے رات میں، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک اس کا وقت ہے، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی جماعت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی ہے، اور ایک وجہ سے موقوف کی، اس کی تفصیل بھی آگے آئے گی۔ اور سنت خلیفہ راشد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ہے، اور پھر آگے باقی خلفائے راشدین کے دور میں بھی یہ چلتی رہی، اور آج تک یہ قائم و دائم ہے۔